السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، کیسے؟ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے، مست ہوں گے۔ تو چلیے آج 10 کلاس کے درس اردو کا چیپٹر نمبر 7 پڑھتے ہیں۔ چیپٹر کا نام کیا ہے؟ ریا۔ ریا کے مصنف رائٹر لکھک کا نام کیا ہے؟ سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان کی پیدائش دہلی میں 1817 عیسوی میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے؟ آگے تعلیم و تربیت والدہ عزیز النساء کی سرپرستی میں ہوئی۔ ان کی جو تعلیم و تربیت تھی، شروعاتی جو ایجوکیشن کی تعلیم تھی، یہ اپنے والدہ کے زیر سایہ میں ان کی تعلیم کی سرپرستی ہوئی، آغاز ہوئی، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے؟ 1862 عیسوی میں سائنٹیفک سوسائٹی بنائی، یعنی سر سید احمد خان نے 1862 میں سائنٹیفک سوسائٹی کا کیا کیا؟ نرمان کیا، آغاز کیا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے آگے کیا کہہ رہا ہے۔ تہذیب الاخلاق نام سے رسالہ کھولا، جس میں سماجی، تہذیبی، ادبی مضامین شائع ہوئے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے آگے کیا ہے۔ 1878 عیسوی میں سر کا خطاب ملا انہیں، جو ہے 1878 میں سر کا خطاب ملا، ٹھیک ہے۔ تصانیف، انہوں نے تصانیف لکھی، تو کیا نام ہے؟ پہلے کا نام ہے آثار السنادید، ٹھیک ہے۔ دوسرے کا نام ہے اسباب بغاوت ہند، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے آگے کیا ہے۔ علی گڑھ میں ایک اسکول محمدن اینگلو اوارٹیل کالج 1878 میں کھولے، جو آگے چل کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کیا ہوا؟ ابھرا، یعنی جو علی گڑھ جو مسلم یونیورسٹی ہے، پہلے اس یونیورسٹی کا نام کیا تھا؟ پہلے وہ کالج تھا، کیا تھا؟ 1878 میں کھولے، کراچی کھولے، محمدن اینگلو اوارٹیل کے نام سے، جو آگے چل کر جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کیا ہوا؟ ابھرا، نام و مشہور و نام و نمود اس کا ہوا، ٹھیک ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا۔ سر سید احمد خان کا انتقال جو ہے 1898 عیسوی میں ہوئی، ٹھیک ہے، اور ان کی دفن کہاں کی گئی؟ وہ بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہی کیا کیا گیا؟ ان کو دفن کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج چیپٹر نمبر 7 کا سر سید احمد خان کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز جاننا ہم لوگوں کے لیے کیا تھا؟ نہایت ہی ضروری تھا، امپورٹنٹ تھا۔ تو آپ اسے اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو آپ لوگ ذمہ داری کے ساتھ اپنے نوٹ بک پہ کیا کر لیں؟ اتار لیں۔ دیکھیے سر سید احمد خان اس چیپٹر سے ہم لوگوں کو یہ سندیش دینا چاہ رہا ہے کہ ریا، یعنی کوئی بھی کام انسان کو جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس ریا چیپٹر کے اندر کچھ نبیوں کا بھی کیا ہے؟ ذکر ہے، جیسے داؤد علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور بھی نبیوں کے بارے میں ذکر آیا ہے اس چیپٹر کے بارے میں۔ تو اصل جو ہے ریا کا معنی ہے وہ دکھلاوا۔ تو اس سے سر سید احمد خان جو ہے ہمیں یہ سندیش دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں دنیا کا سارا کام کیجیے، لیکن خالص ایک اللہ کے لیے کیجیے۔ جیسے آپ مان لیجیے دینی کام کر رہے ہیں، تو دینی کام صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ انسانوں کو دکھلاوے کے لیے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، حج ادا کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، ہے نا، اور بھی شریعت پہ ہم چل رہے ہیں، دین کے کام میں دین کے کاموں کو ہم کر رہے ہیں، تو وہ سارا کام صرف ایک خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ہونی چاہیے۔ لیکن آپ دنیا کا سارا کام کیجیے، یعنی اس کام کو آپ ایک صلاح کے ساتھ، ایک مشورے کے ساتھ کیجیے، ٹھیک ہے نا۔ اور کوئی بھی کام کیجیے آپ، ہے نا، اپنی خود کی کام ہو، سوسائٹی کا کام ہو، رشتہ داروں کا کام ہو، اور بھی دوسرے مطلب دیگر کوئی بھی کام ہو، تو ان سارے کاموں کو جو ہے صرف خالص، ہے نا، اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ثواب کی نیت سے ہونی چاہیے، خیر کو امید سے ہونی چاہیے، نہ کہ دکھلاوے کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دریا جس کام میں، یعنی جس دین میں، جس چیز میں دکھلاوا آ گیا، نماز میں دکھلاوا آ گیا، روزے میں، زکات میں، حج میں، صدقے میں، آپ کے نیک کاموں میں دکھلاوا آ گیا، تو آپ کے جو آپ جو یہ کام کر رہے ہیں، ورک کر رہے ہیں، یہ سب فضول ہے، دکھلاوا ہے، اس کا کوئی آپ کا جو ہے نا صلہ نہیں ملے گا کل قیامت کے دن، آخرت کے دن میں۔ تو برائے مہربانی سر سید احمد خان ہمیں یہ آگاہ کر رہے ہیں کہ آپ دنیا کا سارا کام کیجیے، صرف ایک خالص اللہ کے لیے کیجیے، نہ کہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے ہم اس کا سوال و جواب دیکھ لیتے ہیں کہ سوال جواب میں کیا کہہ رہا ہے۔ کچھ مختصر سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا پہلا سوال کیا ہے کہ سر سید کی پیدائش کب ہوئی؟ دیکھیے سر سید کی پیدائش، سر سید احمد خان کی پیدائش جو ہے دہلی میں ہوئی تھی، کب ہوئی تھی؟ 1817 میں، ٹھیک ہے نا۔ سر سید کی والدہ کا نام کیا تھا؟ سر سید احمد خان کے جو والدہ تھی، جو امی تھی ان کا نام کیا تھا؟ عزیز النساء بیگم تھا، ٹھیک ہے نا۔ بیگم چھوٹ گیا نا، عزیز النساء بیگم ہے، آپ بیگم نہ لکھ لیجیے گا، بیگم لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال کیا ہے دیکھ لیجیے، سر سید کی وفات کب ہوئی تھی؟ یعنی سر سید احمد خان کی وفات کب ہوئی تھی، ان کی انتقال کب ہوئی تھی؟ تو 1898 میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ چوتھا کیا ہے ہمارا سوال، سر سید کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ یعنی جو سر سید احمد خان کے جو مضامین ہے، چیپٹر ہے، وہ آپ کے سلیبس میں کون ہے؟ یعنی یہی ریا جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہی ہمارے کیا ہے مضمون میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔
تو آگے آ رہا ہے مختصر سوالات. سر سید کی زندگی کے بارے میں 5 جملے لکھے ہیں, یعنی ان کی زندگی کے بارے میں, سر سید احمد خان کی زندگی کے بارے میں آپ کو کیا کرنا ہے, اپنے انداز میں 5 جملوں میں ان کے کیا کرنا ہے, انٹروڈکشن کرانا ہے, جملے لکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو شروع سے ہی لکھ دیجیے گا, سر سید احمد خان کی پیدائش جو دلی میں ہوئی تھی 1817 عیسوی میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ان کا جو تعلیم کا جو آغاز تھا نا, وہ اپنے والدہ محترمہ کے زیر سایہ میں ان کی تعلیم کا آغاز ہوا تھا. ٹھیک ہے نا, 1862 میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی کا بھی کیا کیا نرمان کیا تھا, بنایا تھا. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے آپ 5 جملے اپنے انداز میں لکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. آگے دیکھیے آگے کیا کرا ہے, درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ جنس ظاہر ہو جائے. یعنی نیچے کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں, ان کو ایسے استعمال کرنا ہے جملوں میں کہ آپ اسے مذکر بنا سکے. ٹھیک ہے نا, مذکر آنا چاہیے. موتی کیا ہے, مذکر ہے. موتی یہ مونس موتی سے کیا ہے, بہت قیمتی ہے, موتی اس کو مونس ہے, جملے میں کیا اس کو کریں جملے گے, میں استعمال کرنا ہے. تو کریں کیسے گے. ٹھیک استعمال ہے, کریں گے, یہ بہت ساری موتیاں یہاں پر پڑی ہے, موتی کیا ہو ہے, گیا جملے ہو گیا, مذکر ہے. یہ ٹھیک موتی ہے, بڑی خوبصورت ہے, موتی بکھری ہوئی ہے, ایسے کر کے آپ. کتاب جو ہے وہ مونس ہے. کتاب کیا ہے, مونس ہے. میری کتاب کہاں ہے, نہیں بولتے میری کتاب کدھر ہے, میری کتاب وہاں رکھی ہوئی ہے. آپ ایسے کر کے جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں. وقت کیا ہے, وقت مذکر ہے. وقت کیا ہے, وقت مذکر ہے. وقت گزر رہا ہے, وقت کو یوں ضائع مت کرو, وقت کو یوں ضائع مت کرو, وقت برباد مت کرو, ٹائم پاس مت کرو, یعنی وقت کو برباد مت کرو. یہ مذکر. ٹھیک ہے, نام کیا ہے, نام مذکر ہے, ظاہر سی بات ہے. میرا نام سعید الرحمان ہے, میرا نام سر سید احمد خان ہے, میرا نام احمد ہے, میرا نام عدنان ہے, میرا نام فلاں ہے فلاں ہے. تو نام کیا ہے, نام جو لفظ ہے وہ مذکر ہے. قلم کیا ہے, قلم دیکھ لیجیے, قلم جو ہے یہ مذکر کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے اور مؤنث کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن زیادہ تر کبھی بھی جب بھی کوئی کام ہوتا ہے, کوئی فیصلے والا کام ہوتا ہے, تو اس کے اوپر دیکھا جاتا ہے کہ اکثریت کس کی ہے نا. تو اس میں جو ہے یہ مذکر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے طور لیکن پر بھی زیادہ استعمال تر ہوتا یہ ہے جو قلم. ٹھیک ہے, مذکر لیکن میں ہی قلم استعمال ہوتا ہے. وہاں کیسے رکھا ہے, میری کہ میرا قلم وہاں قلم رکھی وہاں ہوئی ہے, رکھا ہوا ہے, میرے قلم وہاں یہ ہے نا, قلم دو میری بھائی, قلم دو. میرا ٹھیک ہے نا, قلم دو, میری یہ قلم دو. قلم ٹھیک کس ہے, کا ہے جب نا, اس یہ کو پین قلم کس بولیں کی گے نہیں, یہ قلم تو آپ کس میرا کا ہے, پین تو دو, اس کو میری پین نہیں جملے بولیں میں گے, میرا ایسے پین استعمال دو بولیں کریں گے. گے. ٹھیک ہے, میرا ٹھیک ہے, پین وہاں تو رکھا اس ہوا کو ہے. جب یہ اس کو آپ سارے قلم میں الفاظ کو بولیں گے, جملے میں قلم کے ایسے لفظ سے اس کو استعمال کریں استعمال گے. کریں گے, پہلے تو آپ اس کے کیسے استعمال کریں گے جملوں دیکھیں میں, گے کہ میرے مذکر قلم کون سا وہاں ہے, رکھی مؤنث ہوئی ہے. کون سا ہے, اسی میرے حساب سے قلم اب ان کدھر ہے, سارے میں نے الفاظ آپ کو کو, کیا کریں گے, میں جملوں نے میں اپنی استعمال قلم کریں آپ گے. کو دیا تھا, وہ قلم کدھر رکھی ہے. ٹھیک ہے نا, اس طریقے سے آپ ان سارے الفاظ کو آپ جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مضمون کے بارے میں, یعنی جو یہ چیپٹر ہے اس کے بارے میں 5 جملے لکھنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں کیا کرنا ہے, 5 جملوں میں لکھنا ہے. سر سید احمد خان کے بارے میں لکھ دینا ہے. کیا کرنا ہے, سر سید احمد خان کے بارے میں کیا کرنا ہے, آپ کو لکھ دینا ہے. جو جو میں نے بورڈ پر لکھا, یہی ساری چیزوں کو کیا کرنا, اتار دینا ہے. طویل سوالات یعنی لمبا سوالات ہیں, تفصیل کے ساتھ لکھنا ہے. سر سید کی ادبی خدمات پر ایک مضمون لکھیے. سر سید کی ادبی خدمات پر, تو سر سید احمد خان کی زندگی یعنی ادبی زندگی کے بارے میں کیا کرنا ہے, آپ کو روشنی ڈالنا ہے, لکھنا ہے. تو سب سے پہلے آپ یہاں سے شروع کیجیے گا. 1878 میں سر کا خطاب ملا سر سید احمد خان کا. تصانیف جو ان کا تھا آثار اسنادید تھا, دوسرا کا نام اسباب بغاوت ان کا تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے جو ہے علی گڑھ میں جو اسکول تھا اس کا جو نام تھا محمد انگلو وارٹیل کالج جو ہے, انہوں نے جو ہے 1878 میں کھولے. جو آگے چل کر جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کیا ہوا, مشہور ہوا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اس کالج سے کیا ہوا, نام و نمود آیا ہے نا, چرچا ہوا وغیرہ. ٹھیک ہے, آگے کیا ہے, زیر نصاب مضمون ریا کا مرکزی خیال پیش کیجیے. یعنی آپ کی جو سلیبس ہے, یہ چیپٹر ہے ریا, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے نا. آپ کو کیا کرنا ہے, اپنے انداز میں کچھ لمبا سا تفصیل کے ساتھ آپ کو اس کو لکھ دینا ہے کہ کوئی بھی انسان کو جو ہے نا, ریا سے ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہی ہے, سر سید احمد خان ہمیں یہ ہمیں سندیش دے رہے ہیں, سبق دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا دنیا میں کوئی بھی کام کیجیے. دنیا میں ہے نا کوئی بھی کام کیجیے, یا خود کا کام ہو, والدین کا کام ہو, گھر کا کام ہو, ہے نا, اسکول کا کام ہو, دیگر کوئی بھی کام ہو, دنیا کا کوئی بھی کام ہو, تو وہ کاموں کو جو ہے نا اس کام میں آپ کا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, دکھلاوے کے لیے نہیں کرنی چاہیے, اس میں آپ کو اخلاص ہونی چاہیے, ہے نا, نیت آپ کی پازیٹیو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, انہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں تو ہمارا یہ سوچا کہ ہم کام کریں گے تو ہمارے نام ہوگا, سر ہمارے بہت نام لیں گے, ہے نا, چاہے ہمارے والدین بڑے نام لیں گے. یعنی دکھلاوے کے طور پر آپ دنیا کے کوئی کام نہیں کرنا. تو اس کے بارے میں آپ کو کیا کرنا ہے, ایک تفصیل سے, اب ہے نا, تفصیل سے بڑھیا سے اچھے انداز میں ریا کے بارے میں, ریا کا انٹروڈکشن کرا دینا ہے کہ کوئی بھی کام دکھلاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے, وہ خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے, اور اس میں اخلاص ہونی چاہیے, نیت جو ہے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ رہا آج ہمارا 10 کلاس کا اردو درسہ کے 7 کلاس جو ریا کے نام سے تھا. ان کا جو مصنف تھے وہ سر سید احمد خان تھے. ان کے بارے میں کچھ ڈیٹیلس تھی جو میں نے بورڈ پہ آپ کو کیا کیا, لکھ دیا. اب آپ کا کام ہے, ان سے کیا کریں, اسکرین شاٹ لے لے یا نوٹ بک پہ آپ اتار لیں اور محنت سے اس کو یاد کریں, پڑھے. آپ کی تو میری تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہمیشہ برقرار ہے, رہے گی بھی. آپ انشاءاللہ محنت سے پڑھیے, ضرور انشاءاللہ امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے, میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, رخصت لیتا ہوں. ملیں گے انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں چیپٹر 8 کے ساتھ. تب تک خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کی درخواست ہے مزید آپ لوگوں سے.